لیکن اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اسے مجھے بتائیے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی اگر دونوں ممالک کے لیے تو ایک ون ون سیناریو انہوں نے کرافٹ کرنا ہے اپنی اپنی آڈینس کے. ایران کے لیے وہ کیا ہے, امریکہ کے لیے وہ کیا ہے اگر اس وقت وہ ایگزٹ کریں؟ ایران کے لیے تو ہے کہ جنگ کا خاتمہ اینڈ نارملائزیشن آف ریلیشنز ود امریکہ. اٹس ناٹ اباؤٹ نیوکلیر. اینڈ ٹرمپ کے لیے ہے کہ ہی ہیز ٹو ڈکلیئر اے کائنڈ آف وکٹری کہ جی میں جنگ جیتا ہوں. اور وہ نیریٹیوز کے حوالے سے پروپیگنڈا وار ہی ہوگی, لیکن وہ ایک ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز. الٹیمیٹلی یہ بات جائے گی یو این کے پاس. آئی تھنک دیٹ کین بی اے ون ون تھنگ, کیونکہ ایک فریم ورک جو ورلڈ کا ہے از دا یو این سیکورٹی کاؤنسل جس کے ہم بھی ممبر ہیں. چائنا کو روپن کریں چارٹر. ہمارا جو 5 پوائنٹ پلان تھا ماریا صاحب آپ نے دیکھا تھا چائنا اور پاکستان کا, 5th پوائنٹ کیا تھا؟ پرائمیسی آف دا یونائٹڈ نیشنز. یو این کی بالادستی, ناٹ امریکہ یا اسرائیل کی بالادستی. تو یونائٹڈ نیشنز چارٹر, انٹرنیشنل لا, یو این فریم ورک میں وہ الٹیمیٹ گارنٹی ہوگی. لیکن یہ تو مجھے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں انٹرنیشنل لا, یونائٹڈ نیشن کی سپریمیسی, آئی مین یہ اب دیوانے کا خواب نہیں لگتا ہے؟ نہیں, بٹ دیٹ از دا اونلی سیولائزڈ فریم ورک. ادروائز وی گو ٹو دا لا آف دا جنگل. مائٹ از رائٹ, اور مائٹ از رائٹ تو ویسے ہی فیل ہو گئی ہے. کوشش کی نا ہے. اب وہ وینزویلا ماڈل دیٹ از ناٹ اے ماڈل. وہ تو انہوں نے کڈنیپنگ کر لی اور ان کو خرید لیا. ایران از نائدر وینزویلا نور صدام حسین عراق نور بشر الاسد سیریا. ایران نے شو کر دیا ایک ملک نہیں ہے, سیولائزیشن ہے. 9 کروڑ کا ملک ہے, دبنگ ہے, اور کس طرح کانفیڈنٹ طریقے سے ہیں. اور انہوں نے, میں نے سنا ہے کہ ان باڈی لینگویج میں بڑے ریلیکس تھے, کانفیڈنٹ تھے, اور آئی کانٹیکٹ بڑے خوش تھے کہ اب برابری کی بنیاد پر ملاقات ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ. ایران کی تو بہت بڑی فتح ہے یہ. دنیا نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. پاکستان نے تو اپنے قد سے بہت زیادہ اس لیے چائنا کو روپن کریں, اور یہ اس میں کچھ مسلمان ملک جو میٹر کرتے ہیں, جو مثبت بھی ہیں, جن کی سوچ ہے امن کی, اس میں میں سعودی عربیہ, ایجپٹ اور ترکی. لیکن ایران نے بھی تو کافی ناراضگیاں کر لی ہیں نا اس کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر. تو وہ میرے خیال میں ان ناراضگیوں کے علاوہ وہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے. They look at the big picture. They don't look at it in a tribal context. اور سیکیورٹی اسپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنی سیکیورٹی کا بندوبست بھی خود کریں گے یا وہ خود ہی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نا, اس میں جو ہم نے مسلم کوارڈ جو ایمرج کر گیا, پاکستان, ٹرکی, ایجپٹ اینڈ سعودی عربیہ. اینڈ آئی واز سیئنگ دا اسٹیٹمنٹ آف دا فارمر قطر پرائم منسٹر شیخ جاسم بن حمد. اس نے کیا کہا ہے کہ جی سی سی ممالک نیٹو سٹائل ایگریمنٹ کریں with پاکستان اینڈ ٹرکی. اور وہ ترکی الفیصل نے انٹرویو میں کیا کہا ہے کہ the biggest threat to the region is Israel and we must unite against that. تو ایک بنیاد بن گئی. تو پاکستان جو ہے نا ایز براڈر مسلم ورلڈ میں, and I think پاکستان ٹرکی are 2 key countries, وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے, فوجی قوت بھی ہے. Now it's as you said کہ لا آف دا جنگل میں تو پھر مائٹ از رائٹ میں تو فوجی قوت بڑی ضروری ہو جاتی ہے, پلس ہماری سفارتکاری بڑی ہے, اور پلس ہمارا جو آؤٹ ریچ ہے, کانفیڈنس ہے ود ڈفرنٹ کیپٹلز ایٹ دا سیم ٹائم, وہ کنسالیڈیٹ ہے. تو وی شوڈ, آئی تھنک یہ وی ٹاکنگ آف دا ڈے آفٹر. تو ڈے آفٹر میں سیکورٹی پھر امریکہ کو آپ آؤٹ سورس نہ کریں. جنہوں نے غلطی کی آؤٹ سورس کرنے کی, ان کو نقصان پہنچا ہے. ان کے اڈے بھی دیے, پیسے بھی دیے, ہتھیار بھی ان سے لیے, تو 0 رزلٹ ہوا. وہ تو بھاگے. قطر کے پاس ترکی کی فوج ہے, سعودی عربیہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے, اور بھی لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی بعید نہیں کہ امریکہ اس پوری جنگ کا بل بھی انہیں تھما دے اس وقت. کرے گا بالکل. امریکہ تو وہ اٹ از ہر گرنے والے جہاز کا معاوضہ جو ہے, وہ بتا کی اپروچ ہے ان کی. وہ بتا ہے کہ جی اپنے ہے تو چائے پانی بھی آپ دیں, سارا پیسے بھی سارے آپ دیں, اینڈ فٹ دا بل which they did in the Gulf wars by the way. بہت شکریہ مشاہد حسین صحیح. پروگرام سے بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو واشنگٹن سے بھی کچھ خبریں حاصل کریں گے, اور اس کے علاوہ ذرا پاکستان میں کل ہونے والی بیٹھک میں کیا کیا معاملات ہوئے ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.